سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے کیا رزق میں تنگی ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کی طلب کے اوقات میں مت سویا کرو، اور یہ وقت نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ سورج طلوع ہونا یعنی سن رائز ہونا، سورج نکلنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کی وضاحت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ، 70 بار اللہ اکبر اور 70 بار استغفار پڑھا جائے۔ 70 من 70 ٹائم، 70 ٹائمز سبحان اللہ، 70 ٹائم اللہ اکبر اور 70 ٹائم استغفار، مثلا استغفر اللہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب فجر ہوتی ہے نا، فجر کے ٹائم میں سونا جو ہے نا یہ منع ہے۔ تو نماز فجر سے لے کر یعنی جو نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، ان اوقات میں سونا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اگر کوئی سو گیا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ ان اوقات میں نہ سوئے۔ اور اسی طرح یہ رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، اور شام جو ہے، شام کے وقت اعمال جو ہیں، اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، یہ خاتم المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رزق کی تقسیم نماز فجر کے بعد کی جاتی ہے اور اعمال شام کے وقت اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو کوئی ان دو اوقات کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمل میں بھی۔ شام کو یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رزق کی تقسیم کا ٹائم ہے، اس میں سونے سے بھی نقصان، اور شام کو مطلب یہ کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یوں اس وقت بھی اللہ پاک کی طاعت کرے، بندگی کرے، تو یوں انشاءاللہ اس میں عمل میں برکت ہوگی۔ صبح نہیں سوئے گا تو روزی میں برکت ہوگی۔ امیر علیہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ترمذی نے نقل کی ہے، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ میری امت کے تمام ان دینی و دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کرے، جیسے سفر، طلب علم، تجارت وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا طلوع آفتاب کے بعد سو سکتے ہیں؟ طلوع آفتاب کے سونے میں تو بالکل مطلقاً کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پہلے نہ سونا مناسب، سویا تم گناہ گار نہیں ہے۔ پھر اس کی تقسیم کا وقت ہوئی طلوع آفتاب تک، اس کے بعد وہ صورت نہ رہی جو بیان کی گئی حدیث پاک میں۔ ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے؟ نیک لوگوں پر سکرات کی تکلیف تو آتی ہے، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات پیش آئی، اور وہ تو ایسا منظر ہے کہ مطلب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسترب تھے اور فرماتے تھے ان سکرات الموت، آیت پڑھتے تھے یاد کہ بے شک سکرات کی سختیاں حق ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر سکرات آسان کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.